دو سجدے ہر رکعت سے، اگر ہر رکعت میں بھول جائیں، کسی بھی رکعت میں دونوں سجدے بھول جائیں نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ دونوں سجدے رکن ہیں، دو سجدے مل کر رکن ہیں۔ رکن اگر بھول بھی جائے نماز میں تو نماز باطل ہو جائے گی، جیسے رکوع خود رکن نماز ہے، اگر آپ بھول جائیں نماز باطل ہو جائے گی۔ سجود رکن نماز ہے، بھول جائیں گے نماز باطل ہو جائے گی۔ اس طرح سے قیام متصل برکوع، جس طرح انہوں نے سوال کیا، رکن نماز ہے، نماز باطل ہو جائے گی اگر آپ اس قیام کو چھوڑ دیں۔ تو لہٰذا اگر تشہد بھول جائے تو اس کی قضا لازم ہے، ایک سجدہ بھول جائے کسی رکعت میں اس کی قضا بجا لانا ضروری ہے۔ اگر کئی دفعہ سجدہ بھول جائے، مثلا ایک سجدہ پہلی رکعت میں بھول جائے اور ایک سجدہ دوسری رکعت میں بھول جائے تو نماز کے بعد ان کی قضا واجب ہے، قضا کرنا۔ ان کی قضا بجا لانے کے لیے طہارت، قبلہ، جگہ اور لباس وغیرہ میں تمام شرائط نماز کا ہونا واجب ہے۔ وہ تمام شرائط جو لازم ہے نماز پڑھنے والے کے لیے، نماز میں سجدہ اور تشہد کی قضا کرنے والے کے لیے بھی ضروری ہے کہ باطہارت ہو، وضو اور یا غسل جو بھی واجب ہو کیا ہوا ہو، لباس پاک ہو، لباس غصبی نہ ہو، بدن پاک ہو اور لباس مباح ہو۔ اسی طرح سے نماز کی جگہ غصبی نہ ہو، نماز کی جگہ مباح ہو، جائز سجدہ پاک ہو، وغیرہ وغیرہ، اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ حضرت امام خمینی آیت اللہ خوی اور آیت اللہ مکارم شیرازی نے فرمایا ان کی قضا بجا لانے کے بعد 2 سجدے سہو بھی بجا لائیں۔ جب آپ ان کی قضا کر لیے، نیت کیا کہ میں جو سجدہ فراموشی کی قضا بجا، تو آپ گئے سجدے میں ذکر پڑھ لیا، ختم، آپ نے انجام دیا۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ 2 سجدے سہو بھی بجا لائیں۔ حضرت آیت اللہ سیستانی نے فرمایا ہر بھولی ہوئی چیز کے لیے احتیاطاً 2 سجدے سہو کرنا بہتر ہے۔ ابھی سجدہ بھول گیا، اس کی قضا کیا، تشہد بھول گیا، نماز کے بعد تشہد کی قضا کی نیت سے آپ نے تشہد پڑھ لیا، ہو گیا قضا، اس کے بعد 2 سجدے سہو بھی کریں، یہ بہتر ہے۔ فوراً بات ظاہر ہے، بالکل فوراً۔ نیت کس طرح ہوگا؟ جی واجب مستحب؟ یعنی واجب ہے، مستحب نہیں ہے۔ دیکھیں قضا بجا لانا جب کہا کہ ضروری ہے، ضروری ہے اس کا مطلب واجب ہے۔ نیت کھڑے ہو کے لینا پڑے گا، بیٹھ کے؟ ان کو کے لیے سے سجدہ آپ بیٹھ کے کرتے ہیں یا کھڑے ہو کے؟ نہیں، اب نیت کے ساتھ آپ کو کھڑے ہونے کا کس طرح یاد آیا؟ جس طرح سے ہے، جہاں سے آپ نے سجدے میں جانا ہے وہاں سے نیت کریں گے۔ تو آپ جب ظاہر ہے خاص حالت میں نیچے بیٹھے ہوئے نیت کریں گے اس طرح کہ میں فراموش شدہ سجدے کی قضا بجا لاتا ہوں قربتاً الی اللہ، ٹھیک ہے نا، واجب کی نیت سے جائیں سجدے میں ذکر سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، اور جب اٹھیں 2 سجدے سہو بجا لائیں، کہ بھولے ہوئے سجدے کے لیے 2 سجدے سہو بجا لاتا ہوں واجب اللہ۔ سجدے میں جائیں، سرکل سے سکھایا آپ کو، سجدے میں جائیں مخصوص ذکر پڑھیں، ذکر یاد ہے نا، ہدایہ ابھی سر، بسم اللہ واللہ، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا صلوات پڑھیں، بسم اللہ واللہ اللہم صلی علی محمد، ذکر پڑھا، اٹھا دوبارہ سجدے میں گیا، ذکر پڑھا، یہی ذکر واپس ہوگا، تشہد اور آخری سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صرف تشہد بن گیا ہو، پھر جی تشہد صرف بن گیا ہو، پھر سلام بھی کرے اس کے بعد؟ وہ بھی اسی طرح سے نا، تشہد بھول جائے تو پہلے تشہد کی قضا کریں، تشہد کی قضا کی نیت سے تشہد پڑھ لیں، پھر اس کے بعد دوبارہ نیت کریں تشہد فراموش کے لیے 2 سجدے سہو کے بجا لاتا ہوں قربتاً الی اللہ، اسی نیت سے آپ جو ہیں پھر اسی طرح سے سجدے میں جائیں، ذکر مخصوص پڑھیں، اور اٹھیں بدن کو ساکن کریں، دوبارہ جائیں بدن ساکن، ذکر، واپس اٹھیں تشہد پڑھیں اور آخری سلام کو پڑھیں۔ تشہد جو بھول گیا تھا اس کا سلام نہیں ہے اس کے بعد ختم پہ پہلے تشہد میں تو تشہد کی قضا ہے نا، سلام کس لیے نہیں کرے؟ ہاں
آپ پھر سجدے میں آپ کیا کرو گے کہ سجدے کے سجدہ بھول گیا، آپ دوسرا سجدہ بھی کریں، پھر تشہد پڑھیں، پھر سلام پڑھیں. نماز تو نہیں، جو اجزاء آپ بھول گئے اس کی قضا کرنی ہے، اس کو قضا بجانا ہے. اور محمد و آل محمد صلوات اللہ وسلم.